ویلکم بیک. سلیم بخاری صاحب, ابھی آپ نے قاضی صاحب کی باتیں سنی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا؟ آر یو لوکنگ ایٹ سم مڈ ٹرم الیکشنز, یا آپ کو پولیٹیکل سیناریو کس طرح لگ رہا ہے؟ قاضی صاحب نے جو فرمایا ہے جی بہت حد تک کیا بالکل ٹھیک ہے. میں قاضی صاحب سے ایک سوال پوچھوں گا بعد میں, پہلے آپ کی بات کا جواب دوں گا. جی دیکھیے, مڈ ٹرم الیکشنز اس وقت تو خواہشات کی حد تک ہے, لیکن اگر زرداری صاحب کے گرد گھیرا مزید تنگ ہوتا ہے جی اور وہ انہیں اقتدار سے ہٹنا پڑتا ہے, تو نہ ہی تو وہ چاہیں گے کہ کوئی پیپلز پارٹی میں سے صدر بن جائے, نہ ہی اس کا کبھی روایت ہے پوری پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں. سلیم بخاری صاحب, آئی وڈ انٹرپٹ یو ایٹ دس پوائنٹ. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں, جب حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, صدر کو تو انڈیمنٹی ہے, پرائم منسٹر, آپ کے سارے چیف منسٹرز ایکسیپٹ پنجاب سارے کولیشن پارٹنرز ہیں, تو وہ زرداری صاحب کے بہت قریبی دوست, جن کا ابھی قاضی صاحب نے بھی ذکر کیا, جن پہ یہ لا اپلیکیبل ہوگا, تو کورٹس تو صرف وہ کیسز سن سکتے ہیں نا. کیسز بنانے والی تو وہی پولیس, وہ انٹیریئر منسٹر کے نیچے آتی ہے نا, اور ہوم منسٹر کے نیچے ان سندھ. تو مطلب یہ کیسے فیئر کیسز ہوں گے, اور اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی ان کی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب پر بحیثیت صدر جی جو ایلیگیشنز ہیں, جس کا ریلیف انہیں این آر او میں ملا ہوا ہے, یہ کوئی سمپل کیسز نہیں ہے. ایم کیو ایم جس کا حوالہ قاضی صاحب دے رہے ہیں, وہ میں وضاحت کرتا ہوں اس کی, وہ اور چیز ہے. جی یہاں پر تو شیئر کرپشن کے کیسز اور چارجز ہیں, اور کرپشن کی کوئی انڈیمنٹی نہیں ہے. بالکل میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جو ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے, ان کے لوگوں کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہیں, اس میں کہیں پولیٹیکل وینڈیٹا ہے, کہیں پر پولیٹیکل یعنی ڈسکریمنیشن ہے, اور وہ لا اینڈ آرڈر کے تحت کرمنل کیسز ہیں. وہ بالکل الگ بات ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر زرداری صاحب, جیسا میں نے کہا, ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے اور وہ صدارت سے ہٹتے ہیں, تو پھر ایک نیا سیناریو ہوگا. بالکل ایک نیو ریالٹیز بنے گی گراؤنڈ میں پیپلز پارٹی کے لیے. دیکھیے, اگر ایم کیو ایم اس کے ساتھ نہیں ہے, نون ان کے ساتھ نہیں ہے, کیوں ان کے ساتھ نہیں ہے, ذرا آپ تصور تو کر کے دیکھیں میتھمیٹک کوسچن کے کیا بنے گی صورتحال. پھر پیپلز پارٹی کے لیے اس چینج سیناریو میں حکومت کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن زرداری صاحب کو ہٹانا بھی تو بہت مشکل ہے. اتنا مشکل جتنا مشکل کل سے پہلے تک لگتا تھا, اب اتنا مشکل نہیں لگتا. قاضی صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی, زرداری صاحب کو ہٹانا آپ کو مشکل لگ رہا ہے؟ ویسے جی میں تو سمجھتا ہوں جی کہ جمہوری طریقے سے تو ہٹانا شاید مشکل ہے, لیکن اس ملک میں تو تیسری قوت بھی موجود ہے نا جی, وہ تو پستول دکھا کر بھی کسی کو ہٹا سکتے ہیں جی. اور کیا ہے, انہوں نے سابقہ اس میں ادوار میں اس کی نظیر موجود ہے کہ وہ اندر سے پریشرائز کر کے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بس تم بس کرو, لیکن اس کے نتیجے میں کیا کوئی کرائسس ختم ہوگا؟ سلیم بخاری صاحب, آپ قاضی صاحب سے جی قاضی صاحب, مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ آپ اور عمران خان پارلیمنٹ سے باہر رہ کے آپ لوگوں نے بھی اس حکومت پر کافی پریشر ایگزرٹ کیا ہے, اور آپ کی لڑائی این آر او کی لڑائی نہیں تھی. جماعت اسلامی کی لڑائی, جہاں تک میں سمجھ چکا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اور اس حکومت کے اس 2 سالہ دور میں امریکہ کے آگے ہم بحیثیت قوم جس طرح سے بچ چکے ہیں, اور امریکہ کا جتنا میسو انٹرپریٹیشن ہے, انٹرونشن ہے ہمارے ملک کی سوسائٹی میں اور ہمارے ملک کی پالیٹکس میں, کیا اس سیناریو کے بعد کہ اگر زرداری صاحب اقتدار سے ہٹتے ہیں, تو کیا حکومت کے خلاف آپ اپنا وہ پریشر جاری رکھیں گے جہاں تک پاکستان کے امریکہ سے تعلقات کا سوال ہے؟ ویسے جی, جو امریکہ کی مداخلت ہے اس کو ہم تمام پورے فساد کی جڑ سمجھتے ہیں, اور وہ مداخلت ختم نہیں ہوگی ایک بہت بڑی عوامی تحریک کے بغیر, جو عوام اینٹی امریکن ہیں. اور یہ اگر مسلم لیگ نون, آج جو ان کے ایک لیڈر جاوید ہاشمی کے ساتھ میں اسلام آباد بار کی ایک اس میں شامل تھا, لیکن وہ بالکل کلیئر تھے جاوید ہاشمی اینٹی امریکن سٹانس پر. لیکن کیا وہ میاں نواز شریف صاحب بھی یہی سٹانس لے کر میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر یہ لوگ اس طرح سے نکلنے کے لیے تیار ہوئی تو بے شک میں سمجھتا ہوں کہ عوام ساتھ دیں گے. لیکن اگر یہ لوگ اس طرح سے نہیں ہوں گے تو ایرریلیونٹ ہو جائیں گے. ایک دوسری تحریک چلے گی جو بنیادی طور پر اینٹی امریکن ہوگی, اور اسی میں ہماری تمام مسائل کا حل ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں جتنے بم بلاسٹ ہیں, بدامنی ہے, یہ ہمارے امریکہ کے ساتھ اتحاد کا نتیجہ ہے. میں سمجھتا ہوں ابتدا میں کچھ مشکلات ہوں گی, لیکن ہمارے عوام تو پہلی یہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں.
ہماری ایلیٹ کو بھی کچھ مشکلات ہوں گی، لیکن یہ مشکلات عارضی ہوں گی اور اس کے بعد ایک اچھا دور آئے گا انشاءاللہ۔ قاضی صاحب، یہ میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ NRO کے یہ جو پیش نہ ہونے سے پھر سے -1 فارمولا کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اصل میں جی یہ ہمیں پتہ پہلی بھی نہیں تک یہ -1 فارمولا انیشیٹ کہاں سے ہوا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، کس کے ذہن کی تخلیق ہے۔ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ -1 فارمولا کہاں سے آیا ہے اور کون اس کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے اور کس کی دلچسپی ہے، تو اس کے بعد کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ قاضی صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے۔ سلیم بخاری صاحب، -1 فارمولا پہ آپ سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔